मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, उसकी 8वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ कि एलीशा शोनीम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शोहर से कहा कि देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठड़ी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जिहाजी से कहा कि उस शोनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बुढ़ा है। आमीन। जिहाजी के ताल्लुक से मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ देर के लिए बात करें। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस के वो पोशीदा किरदार हैं जिनके अंदर बहुत जबरदस्त बातें मौजूद हैं रूहानी तौर पर सीखने के लिए, और खुदा चाहता है कि हम इन बातों को सीखें और इनसे नसीहत पकड़ें। जिहाजी एक ऐसा शख्स है जो एक इंतहाई मंझे हुए उस्ताद के साथ काम कर रहा है। ये एलीशा का शागिर्द है जिस पर एलिया का दूना मसा ठहरा हुआ था। एलिया इसका दादा उस्ताद था और खुदा के खादम के साथ साथ चल रहा है, खिदमत कर रहा है। इसके पस मंजर के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस कुछ नहीं बताती। इसके ताल्लुक से जो पहला जिक्र हमें मिलता है वो इसी जगह पर है जो हमने अभी पढ़ लिया है। कोई पता नहीं ये कहां से आया है, कोई पता नहीं इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई पता नहीं कि एलीशा ने इसको कहां से चुना था, कहां से लिया था। लेकिन बहुत से बाइबल के मुफस्सिरीन जो हैं वो कहते हैं कि एलिया के बाद जब खुदा ने खिदमत का काम एलीशा के सुपुर्द किया तो बहुत से अंबियाजादे इसके साथ थे। उन अंबियाजादों में से ये शख्स था जिसका नाम जिहाजी था, और ये खुदा के साथ बड़ा वफादार था, वफादारी के साथ चल रहा था। और उसी बेस पर इसको एलीशा ने चुन लिया था कि वो मेरे साथ खिदमत करे। मैं ये कहता हूं जिहाजी वो शख्स है जिसने रूह से शुरू किया और जिस्म पर खत्म कर दिया। ये वो शख्स है जिसने अपने गोल को मिस कर दिया। ये वो शख्स है जिसने रूह से आगाज करके जिस्म पर अपनी कहानी का अख्ताम किया। और इसकी कहानी के अंदर अजीबोगरीब वाकयात हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। ये खुदा के खादम के साथ साथ रहता है और हमने पढ़ा कि एक औरत ने एलीशा की खिदमत को जब देखा कि खुदा किस तरह से इसके वसीले से काम करता है तो उसने अपने शोहर से बात की कि मुझे लगता है ये मर्द खुदा है और खुदा का रूह इस पर ठहरा हुआ है। क्यों ना हम ऐसा करें कि जो दौलत खुदा ने हमें दी है उससे हम खुदा की खिदमत करें और अपने घर के एक तरफ हम एक कोठड़ी बनाएं, उसके अंदर शमादान रखें, मेज रखें, कुर्सी रखें, ताकि मर्द खुदा जब भी आए वो यहां पर आके स्टे करे। हम उसके खाने का इंतजाम करेंगे, उसकी रिहाइश का इंतजाम करेंगे और वो खाए पिएगा, खुदा के हुजूर वक्त गुजारेगा और खुदा इसके बस में हमें बरकत देगा। और फिर लिखा है जब कभी भी एलीशा उस इलाके में जाता था वो उसी जगह पर जाकर ठहरता था, लेकिन उसके साथ साथ जिहाजी भी होता था। आमीन। जो कोई शख्स मसीह के पास आता है, खुदा के पास आता है, खुदा उसकी इज्जत को बढ़ाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हम ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 20, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। जिहाजी जो है ये खुदा के पास आता है और इसकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू होती है। हालेलुया। वो शख्स जो खुदावंद के पास आएगा, खुदा उसके दर्जात को बुलंद करेगा, खुदा उसकी इज्जत को बढ़ाएगा, खुदा उसको रिस्पेक्ट देगा। ये मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा है। जब मैं मसीह के पास नहीं आया था मेरी जिंदगी का कोई हाल ही नहीं था, बुरा हाल था और मेरी जिंदगी मुश्किलात का शिकार थी। मुश्किलात आज भी हैं, लेकिन वो मुश्किलात अब मैं अकेले फेस नहीं कर रहा। उन मुश्किलात में मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। और मुझे वो मुश्किलें लगती ही नहीं। ज़बूर 23 के अंदर लिखा है, वो मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा देता है। दुश्मन चाहे मेरे सामने खड़ा रहे, मैं तो रोटी खा रहा हूं भाई। मेरे सामने दुश्मन है, मेरे सामने मुसीबतें हैं, मेरे सामने परेशानियां हैं, मेरे सामने आफतें हैं,
میں ان کے نرگے کے اندر ہوں، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی خدا مجھے روٹی کھلا رہا ہے اور خدا مجھے اطمینان بخش رہا ہے، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ خدا نے میری رسپیکٹ کو بڑھایا، اور بہت سے لوگ ہیں اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہمیں جاننا شروع ہو گئے، ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے خدمت شروع کی، میرے ساتھ 2 بھائی اور تھے، اب وہ خدمت میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، لیکن خداوند نے مجھے پادری صاحب کے ساتھ جوڑا، یہ خدا کا انتظام تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پادری صاحب کے ساتھ جب میں جڑ گیا، ان کے ساتھ خدمت کرنی شروع کی، تو میں محض اس وقت گواہی سناتا تھا، اور اس کے بعد پادری صاحب مجھے غالب مارکیٹ میں لے کر گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہاں پر گواہی سنائیں، اور گواہی سنانے کے بعد خدا نے میرے لیے وہاں پر دروازے کھولے، اور انہوں نے پھر مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا اگر آپ کو یہاں پر کلام سنانے کا موقع ملے تو آپ اسے مس نہ کرنا، آپ ضرور کلام سنائیں۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، سنجیدگی سے خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں، تو خدا ہمیں ایگزالٹ کرتا ہے، خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے، خدا ہمیں عزت دیتا ہے، خدا ہمارا مرتبہ بڑھاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے لیے عزت بن جاتی ہے، اور لوگ ہماری باتوں کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ خدا ہماری پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، خدا ہمیں بدل دیتا ہے، اور خدا ہمیں اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہماری جگہ بن جاتی ہے۔ اب ہم جہاں کہیں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سر جی آپ بیٹھ جائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں یار، آپ بیٹھے رہیں، آپ تو پہلے کیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، وہ کیوں رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جہازی کی رسپیکٹ یہاں پر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے خادم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کوٹری کے اندر الیشا رہ رہا ہے، جہازی بھی ادھر ہی ہے۔ جو کڑائی گوشت الیشا کھا رہا ہے، جہازی بھی وہی کھا رہا ہے۔ جو بلیسنگز الیشا کو خدا دے رہا ہے، الیشا کے تھرو جہازی کی لائف کے اندر آ رہی۔ اور پھر خادم نے کہا کہ اس عورت سے پوچھ، یہ جو ہماری اتنی خدمت کر رہی ہے، ہم اس کے کس کام آ سکتے ہیں؟ کیا بادشاہ سے اس کی درخواست کریں یا کوئی بڑی سفارش اس کو چاہیے؟ بتا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، چونکہ وہ مالدار تھی، پہلے ہی ہم نے پڑھا ہے، دولت مند تھی، اس نے کہا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس نے اپنے دل کی بات نہیں بتائی، وہ بے اولاد عورت۔ جہازی کو یہ بات پتا تھی۔ یاد رکھیں، جب آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، آپ حساس ہوں گے، دوسروں کی پرابلمز آپ کو اپنے آپ ہی نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ دوسروں کی پرابلمز پوچھیں گے نہیں کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ سمجھ لیں میرے بچپن کی بات ہے، قریب 15 سال کا تھا، 14-15 سال کا۔ تو میرے تایا کی جو فیملی تھی وہ سب مسیح کے پاس آ چکے تھے، ہم مسیح کے پاس نہیں آئے تھے۔ وہ دعا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے غیر زبانیں بھی بولتے تھے، اور وہ ہمیں اس طرف لانا چاہتے تھے، لیکن ہم نہیں آئے۔ تو ایک دفعہ جب میں اپنے تایا کے گھر گیا تو میری جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، اور برا حال تھا اس کا، نیچے اس کے سول کے اندر سوراخ تھا۔ تو میں جب بیٹھا وہاں پر، میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے سول کو چھپاؤں، کسی کو نظر نہ آ جائے۔ لیکن میری بڑی بہن جو تھی، جو میری ٹیچر بھی تھی، پہلی ٹیچر، ان کا نام پروین ہے، اور وہ یوحنا آباد میں رہتی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کس طرح سے اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، انہوں نے خاموشی سے اپنے پرس سے پیسے نکالے، اور جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اس سے نہ ایک جوتی لے لینا۔ میں نے ان کو نہیں بتایا، لیکن مسیح کی محبت کے اندر رہتے ہوئے خدا کے پاک روح نے انہیں اتنا حساس بنایا کہ وہ میری ضرورت کو جان سکتی، اور میری ضرورت کے لیے اپنا ہاتھ بھی کھول سکتی۔ اور جہازی خدا کی پریزنس کے اندر ہے، خدا کے نبی کے ساتھ ہے، اور اس کا دل اتنا حساس ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو جانتا ہے۔ اس نے الیشا کے کان میں کہا کہ یہ عورت بے اولاد ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ اس نے کہا اس کو بلا کے لا، پریز دی لارڈ، اور اس نے اس کو دعائے خیر دی۔ اس نے کہا تیرے پاس بیٹا ہوگا، خدا تجھے بیٹا دے گا۔ آمین۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، خدا ہمیں عزت دیتا ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، خدا ہمیں حساس بنا دیتا ہے دوسروں کے لیے، ہمیں اتنا بہترین بنا دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے ایفرٹ کرنا بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ لوگ جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، انہی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی سیٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے ٹرکوں کے پیچھے دیکھا ہوگا، تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ اب تو ٹرک بھی کہیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے، تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، بھائی میرے تو نکل جا، میں تینوں جگہ دینا، تینوں شاید جلدی ہے، مینوں جلدی نہیں۔ یہ مسیحی رویہ ہے، دوسروں کو موقع دے۔ آپ دیکھیں ٹریفک پھنس جاتی، ہر کوئی پہلے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے اندر اب یہ جذبہ نہیں کہ وہ دوسرے کو جگہ دے۔ ہمیں اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے گھر کی فکر نہیں ہے، خدا کے کام کی فکر نہیں ہے۔ خدا کے گھر کو کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس کا نہیں پتا، ہمیں یہ پتا کہ ہمیں کیا کیا چاہیے، اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم پریشان ہیں، اسی کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم قرضہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن خدا کے کام کے لیے ہمارے اندر جذبہ نہیں، دوسروں کے لیے ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو مسیح کے ساتھ چلتا ہے،
وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کام کر سکتا ہے. اور جہازی نے ریکویسٹ کی ہے, اس نے کہا کہ اس عورت نے نہیں بتایا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے محسوس کیا ہے دولت بہت ہے, گھر بہت اچھا ہے, نوکر چاکر ہیں, سب کچھ ہے, گھر کے اندر خوشحالی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر بچہ کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں. استاد جی آپ دعا کریں کہ خدا اس عورت کو اولاد دے. اور اس کے لیے دعا کی گئی, اس کو اولاد مل بھی گئی. اب ہوا کیا, اس سارے پیریڈ کے بعد بائبل مقدس خاموش ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے. یہ کتنا پیریڈ ہے, 12 سال 13 سال, لیکن ان 13 سال کے اندر جہازی کے رویے کے اندر تبدیلی آ گئی. اب جہازی وہ جہازی نہیں رہا جو پہلے تھا. جس ذوق اور شوق سے یہ خدا کی خدمت کرتا تھا, خدمت یہ اب بھی کر رہا ہے, لیکن اب اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو گئی. ہم خداوند کے ساتھ کتنے پرانے چل رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کتنے عرصے سے چرچ آ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سیکھا کیا ہے؟ آپ صرف چرچ اس لیے آ رہے ہیں کہ خدا میں برکت دے دے, برکت دے دے, برکت مل جائے, برکت مل جائے, دولت مل جائے, زندگی خوشحال ہو جائے, گھر بڑا ہو جائے, بچوں کی فیسیں آ جائیں, بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے, اچھی ٹیوشنیں مل جائیں, موٹر سائیکل ہے تو گاڑی آ جائے. ہم اسی لیے آ رہے ہیں. تو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں. یہ چیزیں تو گناہگار لوگوں کے پاس بھی ہیں. چرچ آنے کا مقصد یہ ہے خداوند تو مجھے اپنا چہرہ دکھا, ہاللیلویا, میں تجھے جاننا چاہتا ہوں, میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں, میرے دل میں آ بس, میرے دل کے اندر تو رہ, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی تجھے دے دوں, میری زندگی کو تو استعمال کر, میری زندگی کا بادشاہ تو بن جا, میں زندہ نہ رہوں بلکہ میرے اندر سے تو نظر آ. یہ مقصد ہے جی خداوند کے پاس آنے کا. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس عورت کے بچے کے سر میں درد ہوئی, وہ بیمار ہوا, وہ بچہ مر گیا, اور پھر وہ عورت آتی ہے نبی کے پاس. دیکھیں کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں. اس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے. اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں, بلکہ اس کی 22ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے, تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے, آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت. اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا. اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک, آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں. سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی. اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا کہ دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے, اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے, تیرا شوہر خیریت سے ہے, بچہ خیریت سے ہے. اس نے جواب دیا خیریت ہے. اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا, پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے. کیا ہے جی اس کا جی؟ کیونکہ وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو اسی کمرے کے اندر لٹا کے آئی ہے جو اس نے لیشا کے لیے بنایا تھا. لیکن پہلے ہم نے پڑھا کہ جہازی کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے, لیکن اب جہازی کو کچھ پتا نہیں چلا. اور جب وہ عورت اس کے قدموں میں گری نبی کے اور اپنا دکھڑا رونے لگی تو جہازی کو کھینچنے لگا, کہنا بی بی پہلے میرے نہ گال کر, اسسٹنٹ پہ ہم میرے سے تو بات نہیں کی, میرے سے تو کچھ پوچھا نہیں کہ میں مل سکتی ہوں یا نہیں مل سکتی, تو براہ راست ہی چلی گئی ہے. اس نے کہا اس کو تنگ نہ کر, چھوڑ دے, پیچھے ہو جا, کیونکہ یہ عورت دکھی ہے. دیکھیں اب اس کے رویے میں تبدیلی آپ کو نظر آئی. ان سالوں کے اندر جہازی کی لائف کے اندر تبدیلی کیا آئی, اس نے روحانی چیزوں سے اپنی نظریں ہٹا کر جسمانی چیزوں کی طرف اپنی نظریں لگا دی. پہلے یہ خدا کے نبی کے ساتھ مل کر دعا کرتا تھا, آنسو بہاتا تھا, روزے رکھتا تھا, کلام پر غور و خوض کرتا تھا, خدمت میں پیش تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس کا دھیان دنیا داری کی طرف چلا گیا. میرے بچے تو ویسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو ذرا کوئی اچھا سٹینڈرڈ دوں. اور اس کا دھیان اب ان باتوں کی طرف نہیں تھا جن باتوں کی طرف پہلے تھا. لیکن عزت کب تھی اس کی؟ جب وہ اپنے پہلے سٹینڈرڈ پہ کھڑا تھا. اب کیا ہوا, اس عورت کے لیے نبی نے کہا کہ اس کو منع نہ کر, جو یہ کر اس کا دل دکھی ہے, مجھے پتا کیا ہے, خدا نے مجھے نہیں بتایا تھا لیکن اب خدا نے مجھ پر یہ بات ظاہر کر دی. اور نبی نے کیا کیا, اس کو اپنا عصا دیا. اس نے کہا تو جا اس عورت کے ساتھ اور اس بچے پر اسے لگا, وہ بچہ زندہ ہو جائے. اب یہ پہلے والا جہازی نہیں ہے, یہ دوسرے والا جہازی ہے جو جسمانی ہے, خدمت میں ابھی بھی ہے. آج بہت سی منسٹریز کے اندر ایسے جہازی ہیں جو بڑے پرانے ہیں لیکن ان کے اندر ہے کچھ نہیں. اب ان کے اندر دنیاوی پن بھرا ہوا ہے, ان کے اندر سے اختیار جا چکا ہے, ان کے اندر سے برکت جا چکی ہے. جب وہ لوگوں کے گھروں میں وزٹ کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, وہ روحانی طور پر آگے نہیں بڑھتے, ان کو ایسا کلام نہیں پہنچایا جاتا جس سے ان کی روحیں متحرک ہو جائیں, جس سے ان کے اندر سرگرمی کا روح آ جائے. ایسے جہازی کئی آج آپ کو نظر آئیں گے جو ادھر ادھر چرچز کے اندر موجود ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں. خادم موزے کر رہا ہے, وہ نیچے سے کپ بیچ رہے ہیں.
खादम के नाम के, उसके ऊपर छापा लगवा के खादम का कहता जी कप लो तुसी ताड़े घर च होएगा, बड़ी बरकत आएगी। जहाजी टाइयों के ऊपर खादमों की फोटोएं लगा के स्टॉल पे बेच रहे हैं, ये ले जनाब ये टाई लगाएं आप, आपके जोड़ों की दर्द चली जाएगी। खादम ने नहीं कहा, जो ऊपर हेड है, जो खुदा की हजूरी में बैठा हुआ है, वो दुआ कर रहा है, वो रोजे रख रहा है, वो कलाम पढ़ रहा है, वो आंसू बहा रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। फर्क देखें, जहाजी की पर्सनैलिटी क्या थी और क्या हो गई। दुनियावी सोच का मालिक बन गया और फिर जब डंडा लेकर गया बड़ा खुश था, उसने कहा जब मैं मुर्दे को लगाऊंगा तो मुर्दा उठ खड़ा होगा, लेकिन जब उसने उसको छुआ तो कुछ भी ना हुआ। देखें क्या लिखा है, तब उसने जहाजी से कहा, इसकी 29वीं आयत वर्स नंबर 29, तब उसने जहाजी से कहा कि कमर बांध और मेरा असा हाथ में लेकर अपनी राह ले, अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा असा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की मां ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला और जहाजी ने उनसे पहले आकर असा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज हुई ना सुनना, ना कोई आवाज आई है ना ही कुछ सुनना हुआ है। इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। कुछ नहीं हुआ जी उस्ताद जी। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग यहां से कलाम सुन के जाते हैं, साल साल से सुन के जा रहे हैं। बहुत से लोगों को हमने दूसरे इलाकों में भी जाकर कलाम सुनाया, वो बड़े खुश हो जाते हैं, कलाम लेकर जाते हैं अपने हाथ में, कहते हैं अब हम बदल जाएंगे, अब हमारी जिंदगी के अंदर देखना कितने मौजे होंगे। कुछ भी नहीं होता। कलाम सुन लेने से, अच्छा कलाम सुन लेने से कुछ नहीं होगा। अपने रवैये को चेंज करें, ईमान से उसको कबूल करें और उसके मुताबिक अपने आप को बदलें। इसीलिए बहुत सी जिंदगियां आज बंजर हैं। कलाम तो हम सुन रहे हैं लेकिन कलाम का असर हमारी जिंदगी पर कुछ नहीं है। जो तासीर कलाम के अंदर है उसको हमने रिसीव नहीं किया। खुदा जब हमसे कलाम करता है तो बेफायदा कलाम नहीं करता, उसके पीछे कुछ ना कुछ मसरफ और मतलब होता है, लेकिन वो मतलब हमें समझ आ जाता है, लेकिन हम उस मतलब को समझना चाहते नहीं, हम अनजान बन जाते हैं और इसलिए खुदा की बरकत भी हमारी लाइफ के अंदर रुक जाती है। ये मौजज़े देख रहा है, इसने बे औलाद औरतों को औलाद मिलते भी देखा, इसके अलावा बहुत से मौजज़े इसने खादम के वसीले से देखे। अब उसको भेजा गया है कि जा जाके मुर्दा जिंदा कर, लेकिन मुर्दा उससे जिंदा नहीं हो रहा। जा जाके मनादी कर, उसकी मनादी के अंदर असर कोई नहीं। जा जाके ये काम कर, वो कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर वो चीज है ही नहीं जो पहले थी। आज बहुत से मसीही उस स्टैंडर्ड से नीचे आ चुके। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, खुदा चाहता है कि हम ना सिर्फ अपनी पहली सी मोहब्बत में कायम हों बल्कि तरक्की करें और डेडिकेट करें अपने आप को, और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। अपनी जिंदगी की हर एक चीज, हर एक मोड़, हर एक नुक्ते को खुदा के सुपुर्द कर दे, ताकि खुदा हमें ब्लेस कर सके, खुदा हमें इस्तेमाल कर सके। और वापस आ गया असा लेकर, कहने लगा उस्ताद जी अरे ते मसा ही कोई नहीं मैं तो जाके मुंडे लाया, कुछ भी नहीं होया। अलीशा ने उससे असा पकड़ा, अलीशा खुद गया। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उसने अपना मुंह उस लड़के के साथ लगाया, अपनी सांसें उसको दी, उसके हाथों में उसने हाथ डाले, लिखा पिसर गया उस पर, और 2 मरतबा उसने ये अमल दोहराया। उसके दौरान उसने दुआ भी की और फिर लिखा लड़के को छींक आई। आमीन। और लड़के के जिस्म के अंदर जो ठंडा हो चुका था, नीला पड़ रहा था, हरारत आनी शुरू हो गई। हालेलुया। उसकी बॉडी गर्म होना शुरू हो गई और खून की सर्कुलेशन दोबारा स्टार्ट हो गई, दिल भी धड़कने लगा। उसने कहा जा इसकी मां को बुला के अपना बेटा ले जा। जहाजी वो नहीं कर सकता जो अलीशा कर सकता, क्योंकि अलीशा का स्टैंडर्ड और है, जहाजी का स्टैंडर्ड और है। हमने देखना है हम किस कैटेगरी में हैं। हम खुदा के साथ खड़े हैं या हम दुनियादार जहन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चर्च में गीत भी हम गा रहे हैं, हदिया भी हम दे रहे हैं, डाई यकी भी हम दे रहे हैं, लेकिन जिस्म और सोच और अकल वैसी है जैसी खुदा के लोगों की नहीं, बल्कि जिस्मानी लोगों की है। जिस्मानी लोगों की तरह हम सोच रहे हैं चर्च के अंदर। प्रैक्टिस सारी वही हो रही। लिखा है एक बादशाह के ताल्लुक से, उसने सब कुछ किया जो खुदा के, इमसिया बादशाह के ताल्लुक से उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा खुदा की मर्जी के मुताबिक था, लेकिन पूरे दिल से नहीं। हेलो पादी साहब हदिया टूटे दिल से। लिखा है जो खुशी से देता खुदा उसको अजीज रख। हेलो पादी साहब तुसी लै जाओ दे यकी साडा खुदा माल। ये एहसान कर रहे हैं आप पादरी में। एक भाई आया, उसने हदिया डाला, वो पादी साहब को बता गया, कहना पादी साहब मैं ना हदिया पाता है, मैं दिल से सोचा तू खूं खाते कर गया। कई लोग चर्च में आके हदिया भी इसी तर्ज से डालते हैं जैसे न्यूंदरा डालते हैं। अभी न्यूंदरे का जिक्र हुआ था कि सर जी तुसी 1000 दिता जी, मैं 1000 देता तो 500 वादा भी कर चले आजे, रजिस्टर इंदराज करा देना मेरा। जब खुदा के घर में आपने आना है तो म्यार फर्क है। तेरा एक हाथ दे दूसरे को पता ना चले। हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सारी स्पिरिचुअल है लेकिन पूरे दिल से नहीं, किसी और नजरिए से कर रहे हैं। जहाजी खिदमत अब भी कर रहा है, अलीशा को छोड़ के गया नहीं वो,
لیکن اس کا معیار بہت ہی نیچے جا چکا ہے. اس کو خدمت کے لیے بھیجا جاتا، اس کی خدمت کے اندر اثر ہی اب کوئی، کیونکہ آگے چل کے پتا چلے گا اس کی خدمت کے اندر اثر ہے کیوں، اس کی خدمت بنجر کیوں ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنا دھیان خدا سے ہٹا کر اس نے اپنا دھیان چیزوں پر لگا لیا ہے. کس طرح میں منسٹری کے اندر چیزوں کو لے سکتا ہوں؟ کئی ایسے بھی خادم مارکیٹ کے اندر ہیں اب جو کہتے ہیں باجی تسی کنے روپے والی دعا کرانی، 100 والی، 500 والی، 1000 والی، 5000 والی. کہندی بہو جی 5000 والی چ کی کرو گے؟ کہندا میں پوری ٹیم لے کے آؤں. وہ گوڈے ٹیکن گے، روزے رکھن گے، دعا کرن گے، آنسو بہان گے. نے کہا وہ کیڑے آنسو نے جڑے 5000 دا نوٹ جیب چ جان تے باہر آندے؟ وہ مگر مچ کے آنسو ہوں گے. وہ کو خدا کی دوری میں بہنے والے تو آنسو نہیں. 50 والی دعا کی ہوئے گی؟ کہنا جی میں ہاتھ رکھ کے کہاں گا خدا تن برکت دے. ارے چ بھی بڑا کچھ پہ گیا، بھی پیکج اچھا ہے، تسی لے لو 50 والا پیکج. ٹھگ جہازی دندناتے پھر رہے ہیں آج کلیسیاؤں کے اندر، گھروں کے اندر لوگ خوشی سے ویلکم کرتے ہیں، آؤ بہو جی دعا کرو، اور وہ لوگوں کو غلط ملت تعلیم دے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو اس چیز میں ہے کہ جلدی سے دعا ختم ہو، ہدیہ پکڑوں اور نکلوں. بعد میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں. جے بدرو آ گئی تو انہوں نے کہنا جی مینوں ذرا کامے میں آنا ہونے، میں اپنے استاد نو لے کے آنا. استاد تو ہے ہی کوئی، استاد کو کہاں سے لے کے آئے گا؟ پھر صحیح پادری جا کے بدرو نکالیں گے. ایک پادری کسی گھر میں بدرو نکالنے کے لیے گیا تھا، یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، 7 اپ کا واقعہ. بدرو نکالنے کے لیے گیا تو وہ بڑی ہیوی بدرو تھی اس پہ، اس نے پکڑا، اس کو چپیڑے ماری. وہ اپنی بائبل بھی وہیں چھوڑ گیا، جوتی بھی وہیں چھوڑ گیا، بوٹ اپنے ننگے پیری بھاگ گیا باہر. اور اگلے دن انہوں نے پادری حزقیل صاحب کو بلا لیا. پادری صاحب نے کوئی دابا مارا، انہوں نے کہا شیطان نکل آ رہے، نکل گیا. اور پھر وہی شخص دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور وہ خادم جا رہا تھا جہازی والا. انہوں نے کہا سر جی اپنی بائبل تے لے جاؤ. کہنا میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں. انہوں نے کہا کہ پھر نہ بدرو آ جائے، لیکن اسے پتا نہیں تھا بدرو نکل چکی. وہ ڈر رہا تھا. اس نے کہا کہ پھر نہ پھینٹا لا دے. اس نے دیکھا استاد نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا، میرے سے کیوں نہیں ہوا؟ لیکن اس نے سوچا نہیں، اس چیز کو خداوند کے پاس نہیں لے کے آیا، اس سے توبہ نہیں کی، وہ اپنی اسی ہٹ پر چلتا رہا. اور پھر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے بائبل مقدس کے اندر، سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 5ویں باب پہ آپ جانتے ہیں نعمان کوڑی کا. نعمان کوڑی آتا ہے. اب نعمان کوڑی کس نظریے سے آ رہا ہے؟ مال و دولت لے کر، پیسہ دے کے شفا لینے کے لیے آ رہا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں جب بھی میں اس خادم کی لائف کو دیکھتا ہوں، اس نبی کی لائف کو دیکھتا ہوں، تو میں خوش ہو جاتا ہوں، میں آنسو بہاتا ہوں. میں کہتا ہوں خداوند میری زندگی میں بھی ایسا دن آئے، میری زندگی میں بھی ایسا وقت آئے کہ میں اس سٹینڈرڈ پہ آ کے اپنی زندگی کو ختم کروں. میں دعا کرتا ہوں، میں اپنے سب بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں آنسو بہاتا ہوں اس بات کے لیے. یہ وہ معیار ہے جہاں پر ایک خادم کو ہونا چاہیے. اور خط لکھا گیا، ایک اسرائیلی لڑکی اس جگہ پر تھی، اس نے بتایا کہ اگر میرا آقا جو ہے وہ اسرائیل کے اندر چلا جائے تو شفا پا سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہاں ایک نبی ہے، اس کا نام الیشا ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا تو شفا پا جائے گا. اس نے اپنی بیوی سے بات کی، نعمان کی بیوی سے، اور نعمان کی بیوی نے اپنے شوہر کو موٹیویٹ کیا کہ تو بادشاہ سے بات کر، بادشاہ لیٹر لکھے. دیکھیں کتنا معاملہ ہے اس لڑکی کی گواہی سے. میں نے اس پہ پیغام سنایا ہوا ہے، اسیر لڑکی کے نام سے یوٹیوب پر ایک میسج میرا پڑا ہوا ہے جس کے اندر اس لڑکی کی گواہی کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی. اس لڑکی نے گواہی دی، اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی نے نعمان سے بات کی، نعمان نے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے لیٹر لکھا اسرائیل کے بادشاہ کو کہ میں اپنے ایک جرنیل کو بھیج رہا ہوں جس کو کوڑ ہے، اس کو شفا دو. بادشاہ کو جب یہ لیٹر ملا اس نے کہا یہ تو جنگ کا بہانہ ہے، میں کہاں سے شفا دوں، میں تو طبیب نہیں ہوں، میرے تو 7 پشتوں کے اندر کوئی طبیب نہیں تھا. یہ کیسا لیٹر بادشاہ نے مجھے بھیج دیا؟ اس نے اپنی پوشاک پھاڑ لی اور رونے چلانے لگا اور بڑا خوف زدہ ہو گیا. الیشا تک یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ کو اس طرز کا ایک خط موصول ہوا ہے، بادشاہ نے لیٹر بھیجا ہے اور ہمارے بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، وہ رو رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ نعمان کو آنے دے، اس کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. آمین. یہ معیار ہے خدا کے خادم کا کہ اس کے اندر دلیری ہونی چاہیے کہ میں جب دعا کروں گا خدا کچھ کرے گا. اور نعمان آتا ہے اور خدا کا نبی اس سے ملتا بھی نہیں، اس کو باہر سے ہی اس کو کہتا ہے کہ اس کو کہا یردن کے اندر 7 غوطے مار لے، شفا پا جائے گا. اب وہ کس طرح شفا پانے کے لیے آیا تھا؟ پیسہ لے کر کہ جب میں جاؤں گا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، آؤ حضور آؤ حضور، آ جاؤ بیٹھو بیٹھو، اور سب مال و دولت اندر منگوائے گا کہ سر بہت شکریہ، اور پھر میرے پہ ہاتھ پھیرے گا اور آنسو بہائے گا، دعا کرے گا میں کوڑ سے شفا پا دوں. اس نے کہا بھائی نہ تو میں تیرے پیسے چاہیے، نہ تجھ سے ملنے کی مجھے کوئی خواہش ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یونگے چو کے پاس صدر ملنے کے لیے آ گیا کوریا کا، تو یونگے چو دعا کر رہا تھا، اسسٹنٹ نے ہلکی سی ایسے کی، اس نے خبر دی، اس نے کہا کہ سر صدر صاحب آئے نا. انہوں نے کہا بٹھاؤ نا، یہاں پر اگر کوئی آ جائے فوراً دعا چھڑ کے باہر بھاج جانے. کہتا وہ آ گیا، انہیں پتہ نہیں چیک ہی لے کے آیا ہے، چرچ بلڈنگ ہی بن جائے. اور بیٹھا رہا صدر، بیٹھا رہا صدر بیٹھا رہا.
اور 2 گھنٹے کے بعد یونگچو باہر نکلا. اس نے کہا سوری سر، میں دعا کر رہا تھا، آپ کو انتظار کرنا پڑا. اس نے کہا ویسے مجھے حیرت ہے، میں اس چیز سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتائے بغیر آیا ہوں. میں اس چیز سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے 2 گھنٹے ویٹ کرایا، لیکن میں اس چیز کے لیے حیران ہوں کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ اپنی ساری اپوائنٹمنٹس کینسل کر دیتے ہیں اور مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ نے ایسا کیسے کر لیا؟ اس نے کہا سر آپ تو کوریا کے بادشاہ ہیں، میں بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کر رہا ہوں. ہاللیلویا. اور الیشا بھی دعا میں تھا. الیشا نے کہا کہ میں باہر نہیں آ سکتا، قاصد بھیجا، ہو سکتا ہے یہ جہازی ہی تھا، اور نے کہا جا کے جہازی 10 ہونا جردن چ گوتے مار لیں. لیکن جہازی نے میسج تو دے دیا، لیکن دولت دے کے اس کا دماغ ہل گیا. چاندی، سونا، خوبصورت پوشاکیں، مال و دولت، اونٹ، گھوڑے. کہنے لگا تو کام اج اچا ہی ہے. شفا جدو پا جانی ہے تو استاد نو سارے پیسے مل جانے. جب وہ شفا پا گیا تو دیکھیں وہ کیا کہتا. 5ویں باب کی 15ویں آیت. پھر وہ اپنی جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں. یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے جی؟ نعمان کی، جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں اسرائیل کے لوگوں کے علاوہ، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. پہلے وہ اور نظریے سے آیا تھا، پہلے وہ شفا خریدنے آیا تھا، لیکن اسے پتا چل گیا کہ شفا میری دولت سے نہیں ملتی، یہ خدا کے کلام کو اوبے کرنے سے ملتی. اب اس کا نظریہ بدل گیا، وہ ہدیہ کہہ رہا ہے. لیکن اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا. نعمان بضد تھا کہ لے 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 لے، لیکن اس نے نہیں لیا. وجہ کیا تھی؟ غیر اقوام کے اندر جو دیوی دیوتا تھے جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو وہ چڑھاوے لیتے ہیں، فلاں لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، پھر تمہارے بچے کا ایک کام ہو جائے گا. پھر آج بھی آپ دیکھیں جادوگروں کے پاس جائیں، تویز گنڈوں والوں کے پاس جائیں، وہ چڑھاوے لیتے ہیں. یہ چیز لاؤ بھائی، اتنی چینی لاؤ، اتنا فلانا لے کر آؤ، اتنے مرغے لاؤ، خرگوش لے کر آؤ. یہاں پر ایک بندہ تھا کالے خرگوش مانگتا تھا. اب کالے خرگوش کہاں سے لائیں؟ اور لوگ اس کو پیسے دے جاتے تھے. سر جی ایسا کہنا جی کتنے دے آنے 2 خرگوش، کہنا 7000 دے 2. لو سر 7000 پہ خرگوش. وہ پتہ نہیں کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن 7000 لے لیتا. کالے خرگوش اب جنگل میں کون پکڑے جائے جی؟ جنگلی کالے خرگوش. تو چڑھاوے لیتے ہیں. یہی کانسیپٹ نعمان کے پاس بھی تھا. اس نے کہا میرے دیوی دیوتا کے جو پجاری ہیں وہ تو جب میں جاتا ہوں تو وہ تو مجھ سے ہدیے لیتے ہیں، وہ تو مجھ سے نذرانے مانگتے ہیں، وہ تو مجھ سے بھیٹ مانگتے ہیں، اس کو بھی کچھ دوں. اس نے کہا جی آپ لے لیں. اس نے کہا بھائی جا یہاں سے، میں اسرائیل کے خدا کا نبی ہوں. ہاللیلویا. نہ وہ بھوکا ہے، نہ وہ تیرے ہدیے کی کچھ قدر کرتا ہے. تو نے شفا پائی ہے، شکر گزاری کرتا واپس چلا جا. آگے دیکھیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے. تب نعمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کی بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا. بت پرست آیا تھا وہ، لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے یہاں سے اسرائیل سے مٹی دے دو تاکہ میں خدا کے نام کا ایک مذبح بناؤں اور میں زندہ خدا کی ورشپ کروں گا. یہ وہ شخص ہے جو بت پرستی سے نکل کر خدا کی طرف آیا ہے، اور جہادی وہ شخص ہے جو خدا کی طرف سے نکل کے بت پرستی میں، کیونکہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. وہ لالچ سے بھر چکا تھا، لالچ کا بت اس کے اندر موجود تھا جس کی وہ ورشپ کر رہا تھا. وہ ان باتوں کی طرف نہیں دھیان دے رہا تھا کہ یہ مٹی مانگ رہا ہے، یہ وہاں پہ مذبح بنائے گا، یہ خدا کے نام کو جلال دے رہا ہو. تے نوٹ دے رہا سی، کتنے نوٹ نے اے مل جان گے. اور جب لکھا ہے اس نے انکار کر دیا، مٹی بھی دے دی. اور ایک چیز اس نے نعمان نے اور کی، اس نے کہا جی جب میرا بادشاہ مجھے مندر میں لے کر جائے فقط اتنی میرے لیے رعایت ہو کہ میں بادشاہ کے ساتھ جا کر وہاں پر عبادت کر لوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں جا. میں نے دل میں سوچا کہ نبی نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہونی تو جانا تھے. اس نے کہا کہ یہ تو بیبی بورن ہے، اگر اس پہ میں جوا بھاری کر دوں گا تو یہ بھاگ جائے گا. اس نے کہا ہاں تو خدا کی عبادت کرنی شروع کر دے اور وہ کام بھی کرتا رہے. اسے پتا تھا کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ اس جگہ پر خود ہی نہیں جا پائے گا. آمین. جس کو چسکا لگ جاتا ہے یسوع کا، اس کو کہیں اور سواد نہیں آتا، اس کو مزہ آتا ہی نہیں. وہ کہتا نہیں جو یسوع ہے وہ یسوع ہی ہے. ہاللیلویا. اور الیشا اس بھید کو جانتا تھا کیونکہ اس کے استاد نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. ایلیا نے جاتے جاتے اپنی چادر اس پہ پھینک دی، کچھ بھی نہیں کہا تھا اسے. چادر جب پھینک دی تو پیچھے پیچھے بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا استاد جی مینوں اپنا بس تھوڑا جا کام کر لیں دو، میں تاڑے پیچھے ہی چلاں گا. اس نے کہا بھائی میں نے تجھے کیا کہا. اور اسے پتا تھا کہ اب خدا نے اس کے اندر کام سٹارٹ کر دیا ہے، اب یہ بدلے گا، مجھے زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہو گیا وہ کافی ہے. اس نے کہا اسی خوشی کے اندر چلا جا اور زندہ خدا کی عبادت کر اور تیری زندگی بدل جائے گی. وہ جانتا تھا اور ایسا ہوا ہوگا. لیکن جہازی کا دیکھیں کیا ہے.
20वीं आयत, लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादिम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दी, लिया ही कुछ नहीं, कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदाम की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा खैर तो है? उसने कहा सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दो। क्या कह रहा है जी? मेरे उस्ताद ने मुझे भेजा है। उस्ताद से उसकी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहा है और उनसे दौलत ले रहा है, चांदी ले रहा है, लिबास ले रहा है और झूठ बोलकर उसने वो चीजें ले ली। और उसका वजन जो है वो बताया जाता है तकरीबन 1.5 मन था, उस चांदी का और उन लिबासों का। और 2 लोग उसने अपने सिपाही नुमान ने साथ भेजे कि जाओ नबी के पास ये चीजें छोड़ के आओ। जब वो घाटी पर पहुंचे, ऊपर चोटी पर चढ़ने लगे, तो जहाजी कहने लगा बस बस ऐसे ही रहने, मैं ले जाऊंगा उत्ते, तुसी जाओ, तुसी लेट हो रहे, क्योंकि उसे पता था कि नबी ने तो मुझे भेजा ही नहीं, मैंने इनको कहीं कोने पे खुटे लाइन लगाना है, छुपा के फिर जाऊंगा उस्ताद के पास। और वो सिपाही कहने लगे चलो जी ठीक है, असी तो चारे सा के अंदर ले जाइए। नहीं 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 मैं ले जाऊंगा, तुसी परेशान ना हो, मेरे छाड़ दो। और वो चले गए घोड़ों पे बैठ के, वो अपना उसको घसीट घसाड़ के जहां भी उसने छुपाना था छुपा दिया। अब वापस जाता है, फिर उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब उसका उस्ताद उससे क्या सवाल करता है? अलीशा ने उससे कहा जहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था, पहले नबी के नाम से झूठ बोल के दौलत ले आया, अब बजाय वो ये कहता कि उस्ताद जी वैसे तुहानू गल दसां मिस्टेक कर दी, एक बड़ी वड्डी गलती मेरे को हो गई, तुसी इनकार कीता सी लेकिन मैं पैसे ले आया जी। असल में उसने क्या किया मैं आपको बताऊं, उसने इंतहाई घिनौना काम किया, उसने इसराइल के खुदा की इंसल्ट की है। अलीशा ने इसराइल के खुदा की इज्जत बनाई थी उस गैर कौम के शख्स के आगे, लेकिन इसने इसराइल के खुदा की इज्जत को गिराया है। वो फ्री शिफा उसको दे रहा था, इसने जाकर नबी के नाम पे झूठ बोल के अपने उस्ताद की भी इज्जत को गिराया और खुदा की इज्जत को भी गिराया। उससे कहने लगा देखो यार उदो किड्डी वड्डी, अपने साथियों से कह रहा होगा यार वैसे बड़ी वड्डी स्टेटमेंट दी सी अलीशा ने कि जी मैं कुछ नहीं लैंदा ते हुण बंदा भेजता सो पीछे, बात तो उसने की होगी। लेकिन जहाजी इन चीजों से नाबल्द था, उसे इस चीज का एहसास नहीं था कि मैं कितनी नीच और घटिया हरकत कर रहा हूं। मैं खुदा के नाम की इज्जत बनाने की बजाय खुदा के नाम की तकफीर का बाइस बन रहा हूं और खुदा के खादम की इतनी खिदमत को मैं धब्बा लगा रहा हूं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खादमीन के साथ जुड़े हैं, वो ऐसी नीच और घटिया हरकतें करते हैं कि खादम के नाम को भी नीचे गिराते हैं। एक जगह पर मैंने सरगोदा में कन्वेंशन में कलाम सुनाया, आप बिलीव करें हम जब गए वहां पर, मैं और भाई शाहिद, हम बस पर गए थे, हम ऐसे ही कहेगा जी असी उन्होंने बुलाया सानू कन्वेंशन थे असी या तो किराए की गड्डी ले ली, ठाठ बाट से जाएं, बाइबलें आगे रख के, परफ्यूम लगा के, टाइयां लगा के, हम खादमों की तरह गए थके खाते हुए बसों के अंदर, और हम वहां पर पहुंच गए। और जब वहां पर जाकर कलाम सुनाया, बिलीव करें कि खुदा के लोगों को इस कदर खुदा ने ब्लेस किया, उन्हें बरकत मिली, क्योंकि हम आजी और हलीमी से गए थे। एक दूसरा खादम भी आया वहां पे जाहो जलाल के साथ, गड्डियां आगे पीछे लश पश पजारो, ये वो टरन बरन टह टह टह, बड़ियां हूटर बज रहे, टू टू टू, कहता पिछे हो जो खादमे आला आ रहे हैं, बड़े खादम, बड़े खादम, अजीम खादम। खादम कोई अजीम नहीं होता, ये देखें आप क्या हो रहा है, ये भी खादम ही था जहाजी, खुदा के बगैर कोटियों खोटा आदमी है। खुदा के साथ ये हीरो था, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने खुदा से अपनी निगाहें हटा ली। और जब इबादत खत्म हुई उस जगह पर कन्वेंशन, तो हम वहां से निकलने लगे। हमने कहा जी खुदावंद आपको बरकत दे, आपने बहुत अच्छी कन्वेंशन अरेंज की, आपने बड़ा पैसा लगाया, नौजवानों आपने बहुत इसमें एफर्ट लगाई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हमें बुलाया था। हम वहां से निकलने लगे, वो कहता नहीं पासा तुहाडे हदी रखे। मैं कहनी नहीं यार असी नहीं हदिया लेना, साढ़े पाजी साहब ने सानू हदिया दिता है, उन्होंने सानू हदिया दे के भेजा कि जाओ जाके बेटा खिदमत करके। कहता नहीं जी तुसी लेना। उसने हमें जितना भी हदिया दिया, 1000 थे, 2000 थे, 1500 थे, जितने भी थे हमने ले लिए और शुक्रगुजारी से आंसू बहाकर उनके लिए दुआ की और निकल आए। अब जब वो दूसरा खादम आया और निकलने लगा तो उसके साथ जहाजी था, मेरे साथ भाई शाहिद था। वो बंदा तो इंज दा हैगा, उन्हें कहना सी जी तुसी सरगोदियों पैदल ही निकल चलो सर, काफले दी सूरत असी किसी को लेना नहीं, पैदल ही थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके चले जाने। शायद ऐसा आदमी है, मतलब खुदा के लिए इतनी गैरत उसके अंदर है, और खुदा का शुक्र है हम सबके अंदर है, इसीलिए खुदा हमें बरकत दे रहा है। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम है, बरकत है, आमीन। और जहाजी उसके साथ था, खादम तो जाके गाड़ी में बैठ गया, उसने बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया, जिंदगियां बदली, लोगों ने ब्लेसिंग पाई, लेकिन जहाजी निकल आया गड्डी च, कहता लो जी भाई जी 30,000 रुपया दे दो। उन्हें कहा 30,000, उसकी टांगे काप गई, क्योंकि 30,000 तो पूरी कन्वेंशन पे नहीं लगे थे। वो कहता सर जी तुसी की गल कह रहे हो? कहता ओ भाई एडे वड्डे खादम तुसी बुला लेंदे, तुहानू अकल कोई नहीं,
اے دیکھو گڈیاں آئی نے پٹرول پہ انہاں تے اے سی گڈیاں جسی آئے ہیں اینے لوگ نے کھانا کھادا رستے چ ہوٹل 30,000 روپیہ بل بن وہ پریشان ہو گیا وہ گھبرا گیا وہ اپنے دوست کے پاس گیا انہوں نے کہا یار وہ تو 30,000 روپیہ مانگ رہا میں کی کراں تو غصہ کر رہا میرے تے کہ تسی بلایا کیوں ہے سارا رنگ انہوں نے کہا تو انج کر جنہ بھی ہدیہ سیدھا ہی سارا رنگ کو پہنچ جا اینو جہازی نو کڈ وچ اور وہ اس کو باتوں میں اس نے لگایا وہ جس نے ارینج کیا تھا وہ سیدھا جا کے اس خادم کے پاس چلا گیا اس نے جا کے گاڑی کو انہوں نے کہا سر جی اس نے شیشہ نیچے کیا اس نے کہا یار ویری گڈ گاڈ بلیس یو آپ نے بہت اچھی بیٹا کنونشن ارینج کی ہے اور میں پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں میں بہت خوش ہوں اور سارا جلال خدا کو ہم دیتے ہیں انہوں نے کہا سر جی یہ ہدیہ انہوں نے کہا نہیں بیٹا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہندا نہیں تسی رکھ لو جہازی کو غصہ چڑھ گیا جہازی کہندا تو ادھر کیوں چلا گیا سر کول میرے نال گل کرنی سی میں جو تیرے نال گل کر رہا مینیجر میں ہوں آج بہت سے مینیجر ہیں خادم کی زبان کچھ ہے مینیجر کی زبان کچھ اور ہے مینیجر جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے خادم جو ہے وہ اس کے پاس برکت اور جہازی کے پاس کوئی بلیسنگ نہیں ہے اس نے کہا تو کہاں سے آ رہا ہے کہتا جی میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا میں تو یہیں تھا اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب تو اس شخص سے بھیک مانگ رہا تھا کیا میں تجھے دیکھ نہیں رہا تھا خدا نے مجھے دکھا دی ساری بات جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا نعمان جو کوڑ چھوڑ کے گیا تھا وہ کوڑ جہازی نے اپنے اوپر لے لیا اور اپنی نسلوں کے اندر اس کو منتقل کر سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا کیا جب تو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا میں تجھے دیکھ نہیں رہا تھا میں اپنے کمرے کے اندر تھا لیکن خدا مجھے دکھا رہا تھا کہ دیکھ اپنے شاگرد کو جو دولت کے پیچھے کس طرح پاگل ہو رہا ہے جو کس طرح دنیا کی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے جس کو یہ بھول چکا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں اور میں اس کے لیے سب کچھ مہیا کر سکتا ہوں اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اس نے کہا کیا یہ وقت ہے آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگیں آج وقت ہے کہ ہم مسیح کے پیچھے دوڑیں مسیح جلد آنے والا ہے لیکن کلیسیا کی حالت جہازی کی طرح کی ہے ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں دنیاوی چیزوں کے لیے دعائیں کرا رہے ہیں دنیاوی چیزوں کے لیے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ترس رہے ہیں ہمارا دل دنیاوی چیزوں پر ڈل جا رہا ہے لیکن ہم خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیری پیاسی ہے داؤد کہتا ہے جہازی خدا کا پیاسا نہیں تھا دولت کا پجاری تھا ہوس اس کے اندر تھی ہرس اس کے اندر تھی دولت کی خواہش اس کے اندر تھی سونا اور چاندی اس کے خدا بن گئے تھے اور پھر سونا چاندی جو اس کے خدا تھے اس کے اوپر کس لانے کا باعث بن گئے لعنت اس کے اوپر آ گئی لعنتی بن گیا اور کوڑ سا سفید ہو گیا اور وہاں سے لکھا ہے نکل گیا اس کی خدمت کا یہاں پر اختتام ہو گیا بہت اچھا آغاز تھا اس کا رسپیکٹ تھی جہاں پر لیشا جاتا تھا لوگ اس کو وہی مرتبہ دیتے تھے اس سٹینڈرڈ کو اس عزت کو جو خدا ہمیں دیتا ہے اس کو ڈسکریس نہ کریں خدا نے آپ کو بہت بڑی عزت دی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے بیش قیمت خون سے آپ کو دھو دیا اس سے بڑا مرتبہ اور آنر کسی شخص کو دنیا میں نہیں مل سکتا جو آپ کو مل چکا ہے اس کو ڈسکریس مت کریں اپنے خداوند کے نام کی تکفیر کا باعث نہ بنیں جہاں کہیں آپ جائیں جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں جہاں کہیں آپ محلے میں رہتے ہیں آپ مسیح کا معیار دکھائیں لوگوں کو مسیح کا کردار دکھائیں اپنی زندگی سے اور لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے کیونکہ آپ نے اس چیز کی قدر کی آپ نے اس چیز کا پاس رکھا جو خداوند نے آپ کو دی راست بازی اپنی راست بازی اب خدا جب یسوع مسیح کے خون میں مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے تو بالکل ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے وہ اپنے بیٹے یسوع کو دیکھتا ہے آمین جب میں یسوع کے خون میں چھپ کر آسمانی باپ کے تخت کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تو آسمانی باپ کہتا ہے وہ میرا بیٹا آیا ہے اس کا نام شہزاد ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں یہ میرے خاندان کا فرد ہے ہاللیلویا یہ میری میراث کا حصے دار ہے تو کیا مجھے اس کی پاسداری کرنی چاہیے کہ نہیں اس آنر کی جو خدا نے مجھے دیا ہے کیا آپ کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے کہ نہیں جہازی نے نہیں کی اور اس کا خمیازہ اس نے بھگت لیا کوڑی ہو کر نکل گیا اور یہ لعنت اس کی نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہو میرے عزیزو آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں کیا ہم جہازی کی طرح تو نہیں جسمانی خواہشوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہیں تو ہم چرچ کے اندر ہی کلام تو ہمارے ہاتھوں میں ہے گیتوں کی کتابیں تو ہم اپنے گھروں سے لا رہے ہیں نعرے بھی مار رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں گیت بھی گا رہے تالیاں بھی بجا رہے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہے لیکن دل کے اندر خدا کو پانے کی خواہش نہیں جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کی بھوک اور لگن ہمارے اندر ہے اگر ایسا ہے تو ہم خطرے کے اندر ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں اپنی زندگی خداوند کو دیں تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے گاڈ بلیس یو